اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق اکبر کا مقدس کلام اور اسی مقدس کلام کی مشہور و معروف آیت ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو بندوں میں سے چن لیا۔ یعنی عظمت اہل بیت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ خالق کائنات نے انہیں اپنی پاک کلام یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا ہے، اور یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کا علم موجود ہے، چاہے وہ خشک و تر ہو، تمام کا تمام علم اس قرآن مجید کے اندر ہے، بلکہ پوری کائنات کا جو علم ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو اس سے عظمت اہل بیت ثابت ہوتی ہے، اور عظمت اہل بیت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عظمت اہل بیت کا مقابلہ بشر کی پہنچ سے دور ہے، کیونکہ مقابلے پر آنے کے لیے معصوم ہونا پہلی شرط ہے، اور جو بھی عظمت اہل بیت کے مقابلے پر آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود کو پہلے معصوم تو ثابت کر کے دکھائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس پر صدقہ حرام ہے، کیونکہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ فرمان الہی کی روح سے اس پر درود بھیجنا واجب ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ دوش رسالت کا سوار ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اہل بیت اہل ذکر ہیں، اہل بیت صادقین ہیں، اہل بیت اولی الامر ہیں، اہل بیت ولی اللہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کی مودت اجر رسالت ہے، اہل بیت حبل اللہ ہیں، اہل بیت رجس اور نجاست سے پاک ہیں، اہل بیت راسخون فی العلم ہیں، اہل بیت وارث قرآن ہیں، اہل بیت کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اہل بیت امام ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے بھی وارث ہیں۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 4 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 4 یہ آیت ہے اس کے اندر، تو اس کا ترجمہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جنہیں زمین پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور کیا احسان کریں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً تاکہ ہم انہیں لوگوں کا امام بنائیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں پوری کائنات کا وارث بنائیں۔ یعنی اہل بیت وارث کائنات بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت سلطان النصیرہ ہیں، ناصر نہیں، نصرت نہیں، بلکہ سلطان النصیرہ،
اور اہل بیت سفینہ نجات ہیں، یعنی نجات کی کشتی ہیں۔ اہل بیت نفس مطمئنہ ہیں کہ کربلا کے میدان میں 72 شہید کروانے کے بعد بھی مولا حسین علیہ السلام کو خالق کائنات نے نفس مطمئنہ کہہ کر بلایا۔ پھر اہل بیت ہدی للمتقین ہیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے لیے یہ جو متقین ہیں خالق کائنات نے انہیں ہدی للمتقین بنایا ہے۔ اور اہل بیت علم قدر ہیں، اہل بیت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، یعنی اہل بیت اللہ کا ارادہ ہیں۔ اور یہ تمام عظمتیں خالق کائنات نے محمد و آل محمد یعنی اہل بیت کو عطا کی ہیں۔ اور جو بھی محمد و آل محمد کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ان خصوصیات و صفات کا خود کو حامل ثابت کرے، تب جا کر وہ مقابلے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، ورنہ اہل بیت کی عظمت کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا، کیونکہ عظمت اہل بیت کا مقابلہ بشر کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ کیونکہ مقابلے پر آنے کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ معصوم ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ اب جو بھی محمد و آل محمد یعنی اہل بیت کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے خود کو معصوم ثابت کرے، اور پھر اہل بیت سے خود کو اہل بیت سے افضل مانے۔ جب وہ خود کو معصوم ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کہ وہ اہل بیت کے مقابلے پر آ نہیں سکتا۔ اور یہ سب کچھ خالق کائنات کا عطا کردہ انعام ہے۔ اسی لیے خالق کائنات ہمیں نماز کے اندر جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ اقرار کروایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ خالق کائنات ہم سے دعا کے ذریعے یہ اقرار کرواتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اور یہ جو میں نے اہل بیت کی تمام عظمتیں بیان کی ہیں، اور یہ خالق کائنات کا ان پر عطا کیا ہوا انعام ہیں، اور انہی کے راستے پر چلنے کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔